نے ھذا من فضل ربی، کسی نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تعویذ دے دیا، کس نے کچھ دے دیا، کئیوں نے کیلنڈر لگوا دیے، کئیوں نے حضور علیہ السلام کا جنوں والا تعویذ لگوا دیا۔ آج تک یہ بات کسی نے نہ کی، ڈر گیا نذرانہ نہیں ملے گا، دکان پہ گیا توبہ کر لی کہ آج کے بعد کم نہیں تولوں گا بلکہ زیادہ تولوں گا۔ چند دن گزرے تھے، اللہ نے اتنا مال دیا، ادھار ختم ہو گیا، اور جب دن بڑھنا شروع ہوئے یہاں تک کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا، وہ تولنے والا، وہ سامان ڈالنے والا بمبو بھی سونے کا بن گیا۔ ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا اور سوچ کے کہنے لگا ہائے کہیں مجھے میری نیکی کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اپنا ترازو، اپنا وہ بمبو اٹھایا، اسی اللہ والے کے پاس چلا گیا اور جا کے میاں جی یہ پڑا سونے کا ترازو، اپنے تو ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ وہی دور اچھا تھا کہ صبح کھا لی رات کا فکر ہو گیا، یہ تو اتنی دنیا آ گئی، پتہ نہیں دنیا کے اندر مجھے آخرت کا بدلہ نہ مل گیا ہو۔ اللہ والے نے پھر یوں کر کے نظر دوڑائی، کہنے لگے بات لگتا ہے سمجھ کے اندر آ گئی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب اس برس کا بھی میرے پاس علاج ہے۔ اللہ والے کون سا علاج؟ ترازو اٹھایا، فرمایا جب واپس جائے گا درمیان میں جو ندی آئے گی ترازو پھینک کے چلا جانا۔ انہوں نے کہا اللہ والے سونے کی چیز ہے وہ پھینک دینا اور جا کے پھر اپنا کوئی لوہے کا ترازو استعمال کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ ترازو پھینک کے میرے عزیزو جیسے اپنی دکان پہ گیا، دل بڑا مطمئن تھا۔ رات گزری، اگلا دن صبح ہوا، دور دور تک مشہور ہو گیا تھا فلانی دکان پہ چلے جاؤ، پیسے کم لیتا ہے، سودا پورا دیتا ہے، بلکہ 2-4 چھٹاک زیادہ دے دیتا ہے۔ اگلے دن ایک میرے عزیزو بستی سے ایک آدمی اٹھا، اس کی دکان پہ صبح صبح سودا لینے گیا، درمیان میں ندی تھی، پاؤں ندی میں رکھا، ندی پار کرنے لگا، اچانک ٹھڈا لگا، ٹھوکر لگی، ہاتھ لگایا تو وہی ترازو جو اس کی دکان کا تھا، وہ ترازو اٹھایا اور ترازو اٹھا کر اس کی دکان کی طرف چل دیا اور جا کے چھت دیکھنے لگا، دروازہ دیکھنے لگا کہ دروازہ بھی ٹوٹا نظر نہیں آ رہا، چھت بھی پھٹی نظر نہیں آ رہی۔ بھائی میاں کا جی یہ ترازو جانتا ہے؟ کہاں کس کا؟ کہیں میرا؟ کہ ندی میں تلاش کر کے لایا، ٹھنڈا ہو کا بھرا، کہنے لگا ہے دنیا پیچھے پڑ گئی ہے تو قبر میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ وہ ترازو اٹھایا، پھر اللہ والے کے پاس لے گیا اور کہنے لگا اللہ والے جس ترازو کو کل میں پانی میں پھینک کے آیا تھا ترازو پھر میرے پاس آ گیا۔ پہلے تو اللہ والا رویا، پھر رو کے مسکرانے لگا، کہنے لگا حقیقت بتلا دوں، ترازو پانی میں پھینکوانا مقصود نہیں تھا، تجھے بتلانا مقصود تھا۔ حرام کا مال جتنا بھی اکٹھا کر لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں کوئی بھی لے جائے واپس آ کے رہتا۔ نعرہ تکبیر، مقام محمد مصطفیٰ زندہ باد، مقام محمد مصطفیٰ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجور کا تھال لا کے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے کھجور اٹھائی، یہ کھجور اٹھائی ساری برابر ایک جیسی، حضور نے یوں کر کے ساری کھجوریں رکھ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بلال صبح مدینے کی مارکیٹ میں بھی گیا تھا، کوئی ریڈی والا کوئی چھاپڑی والا ایسا نہیں تھا جس کے پاس ایسی کھجوریں ہوں۔ مدینے سے باہر سے لے کے آیا، مدینے سے کہنے اللہ کے رسول مدینے شہر سے لے کے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال مدینے شہر سے لے کے آیا جی اللہ کے پیارے نبی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بلال پھر یہ کھجوریں کہاں سے لے کے آیا، کون کہاں کا تاجر ہے؟ کہ اللہ کے رسول چھاپڑی والا بیٹھا تھا، میں نے اسے پیسے دیے، میں نے کہا اتنی کھجوریں دے دے، اس نے مجھے کھجوریں دے دی، میں نے ساری کھجوروں کو اکٹھا کیا، جو اچھی اچھی تھی چھانٹی کر کے ادھر رکھتا رہا، جو خام مال تھا بری تھی انہیں ادھر رکھتا رہا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کیا؟ کہ کملی والے میں نے ساری خراب کھجوریں اسے دے کے اس سے صحیح کھجوریں لے لی۔ حضور نے یہ کھجوریں اٹھائی بلال کی جھولی میں پھینک دی، فرمایا بلال جا گلی کے جانوروں کو کھلا دے، محمد ان کھجوروں کو نہیں کھائے گا، یہ سود پر لے کے آیا ہے۔ سودا دکان پہ لینے گئے، 100 روپے کلو سیب ہے، اس نے 5 صحیح ڈال دیے، چھٹا داغی ڈال دیا، تم نے چھٹا نکال کر پھینک دیا اور صحیح اٹھا کے ڈال لیا۔ اس سے پوچھو تو صحیح جب تم منڈی سے لے کے آیا سب کا ریٹ برابر دے کے آیا تھا، اسے اتنا کہہ دیتا بھائی یہ داغی اگر تیرا دل کرتا ہے رکھ لے، وہ کہتا ہے یار میں نے کوئی گھر تھوڑی لے کے جانے، لے جا، تیرا گلا نہیں کٹا کسی اور کا گلا کاٹ دوں گا، امیر ہو اپنا گلا کٹوا لو، اس غریب کا گلا نہ کٹواؤ جو 8 دن تک سیب کے پیسے جوڑتا رہا اور پھر وہ اپنے گھر لے کے آیا۔ تم بھی دکانداروں والو ذرا خیال کیا کرو،
سودا دیتے وقت غریب اور امیر کی تمیز کو ختم کر دیا کرو. امیر کو تم لفافوں میں ڈال کے ڈبل ڈبل شاپر کر کے دیتے ہو, غریب کو کہتے ہو تھیلی گھر سے لا. یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن خدا کی قسم اس جملے کا اگر جواب لینا پڑا تو اللہ لے گا, اور تمہارے سے جواب لے گا, تمہیں جواب دینا پڑے گا. یقین جانو آپ علیہ السلام کے آگے بلال رونے لگ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کیسے ہو گیا؟ فرمایا تو نے بری چیز دے کے اچھی چیز لے لی, یہ سود نہیں تو کیا تھا؟ کملی والے میں کیا کرتا؟ فرمایا اچھی کھجوریں لی تھی, اچھی کھجوریں علیحدہ کر کے خراب کھجوریں علیحدہ کر لیتا, پھر خراب کھجوریں اس کو بیچتا, اس کے جتنے پیسے ملتے اس سے اچھی کھجوریں لے کے آتا. بلال میں بھی کھاتا, اپنی فاطمہ کو بھی کھلاتا, اپنے حسین کو بھی کھلاتا. سبحان اللہ. اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کر دی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا, حجرے سے باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا علی کپڑا بھی میں تجھے اپنے گھر سے دوں گا, جوڑا بھی اپنے گھر سے دوں گا, بستر بیٹی کا اپنے گھر سے دوں گا, مشکیزیں اپنے گھر سے دوں گا, چکی اپنے گھر سے دوں گا, قرآن اپنے گھر سے بھی دوں گا. میرا علی تجھے ساری چیزیں میرے گھر سے ملے گی, لیکن حق مہر میں تجھے نہیں دوں گا, وہ تجھے لے کے آنا پڑے گا. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ ابا کوئی نہیں جو انتظام کرے, میری دکان کوئی نہیں, میری دہاڑی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا یہ میں نہیں جانتا, اگر حق مہر معاف کر دیا تو بچیاں تو پہلے رول رہی ہیں, حق مہر معاف کر دیا تو بیٹیوں کی تو پہلے عزت کوئی نہیں کی جاتی. اور یاد رکھنا جوانا, میں پہلی مرتبہ سن 2004 میں گیا, باب عثمان کے پاس بیٹھا تھا. قاری بشیر احمد صدیق صاحب 48 سال اس وقت ہو گئے. حضور علیہ السلام کی مسجد میں قرآن پاک حفظ کی کلاس لیتے. کہنے لگے مولانا کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 12 دن ہو گئے آئے ہوئے, 2004 کی بات. کہنے لگے مولانا کچھ یہاں کے حاصل بھی کیا؟ نہیں. میں نے کہا اللہ کی بڑی نعمتیں ملی. کان میں کہنے لگے مولانا سب سے اللہ کی بڑی نعمت رحمت بیٹی ہے, جاؤ حضور سے بیٹی جاؤ مانگ لو. عشاء کی نماز تھی, 8:35 ہو رہے تھے, مسجد نبوی اس وقت رات کو بند ہو جایا کرتی. میں حضور کے روزے پہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے بیٹی لے کے دے دی. قاری صاحب کے گھر کھانا تھا, کھانے پر لے گئے, زیتون کے تیل میں چھوٹا گوشت پکا تھا. میرا چہرہ دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے حضرت جی آپ نے بیٹی مانگی, دل سے کوئی نہیں مانگی, آپ کے دل میں بیٹی کی خواہش ہے. میں نے کہا اللہ جو دے دے. کہا کب واپسی؟ میں نے کہا کل واپسی ہے. کہ مولوی صاحب جاؤ صبح فجر کی نماز میں پھر جا کے حضور کے روزے پہ کھڑے ہو جانا اور سچے دل سے حضور علیہ السلام سے بیٹی مانگ لینا. یقین جانو میں فجر کی نماز کے بعد حضور کے روزے پہ کھڑا ہوں. یہ جون کے مہینے کی بات تھی میرے عزیزو. جا کے میں نے جھولی پھیلائی, پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا. میں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے بیٹی دلوا دیں اور وعدہ کریں کہ بیٹی پیدا ہو گئی اسی سال سلام کے لیے دوبارہ بلاؤ گے. کہ خدا کی قسم جون کی بات ہے, 22 اگست گھر والی حمل سے تھی, شادی کو پہلا سال نہیں گزرا تھا. 22 اگست کو رب کائنات نے مجھے بیٹی عطا فرمائی. 22 ستمبر 17 اکتوبر 4 مہینے کے بعد میں بیٹی 1.25 مہینے کی گود میں لے کے حضور کے روزے پہ کھڑا ہوا. سبحان اللہ. 2 مرتبہ 4 مہینے. پھر وہ دن اور آج کا دن پچھلے سال حاضری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اسی حالت میں بلا لیتے. ہر سال اللہ جل شانہ اپنا گھر دکھا دیتے, اپنے نبی کا روزہ دکھا دیتے. خدا کی قسم دل تڑپ رہا ہے, دل اکھڑا ہوا ہے, رہنے کو دل ہی نہیں کرتا. یا اللہ اگر ایمان مضبوط ہے تو موت دے دے. اس دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ پورا سال ہو گیا تیرے نبی کا روزے کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا. آپ حضرات نے نعتیں سنی ہوگی, جا صبا مصطفیٰ سے جا کے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اب یہ نعتیں سن رہے ہیں, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. ہم جیسے نکموں کو بھی پتہ لگ گیا, مکے کا در یتیم آمنہ کا لال ہم سے ناراض ہو گیا ہے. 9 مہینے آ گئے, حضور علیہ السلام نے پاکستان کی طرف رخ ہی نہیں کیا, منہ موڑ دیا کملی والے نے. کملی والے اللہ اپنے نبی سے سفارش کروا دے, اپنے نبی سے کہہ دے وہ ہماری سفارش تیرے دربار میں کر دے. اللہ اپنے نبی کو زور دے دے, پیار سے کہہ دے کہ امت کے پاکستان کے رہنے والوں سے صلح کر لے, امت بھی کر گئی. اللہ اکبر. خدا کی قسم دوسرا دن آتا ہے, کبھی بجلی کا بل زیادہ آیا کرتا تھا, کبھی گیس کا بل زیادہ آیا کرتا تھا,
کبھی میرے عزیزوں پانی کا بل زیادہ آیا کرتا تھا، خبر پہنچا کرتی تھی، اب تو ہر دوسرے دن خبر ملتی ہے فلانا شیخ الحدیث فوت ہو گیا، فلانا اللہ والا چلا گیا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک میرے عزیزوں ہم جیسے گھن باقی نکمے رہ گئے، کام والے تو لوگ دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں اپنا نمبر کب لگ جائے گا۔ وہ لوگوں حدیث پاک وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، جب دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہا، اللہ اس دھرتی کے وجود کو ختم فرما دے گا۔ بتاؤ تو صحیح، ایک غم بھولتا کوئی نہیں، دوسرا سر پر آ جاتا ہے۔ کتنا بڑا سانحہ حادثہ مفتی ظفر علی خان صاحب کا ہو گیا، ڈاکٹر عادل خان، آج عبداللہ بہاڑی والے شیخ الحدیث ابو الکبیر بھی انتقال ہو گیا۔ بڑے بڑے اکابر دنیا سے جا رہے ہیں، ہم جیسے نکمے لوگ رہ گئے، نخرے باز لوگ رہ گئے۔ دعا کرو روٹی ملے نہ ملے، اللہ کرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں چلے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی حق مہر تجھے خود لے کے آنا پڑے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا بیچ کے حق مہر لے کے آئے، حضور نے صحابہ کی موجودگی میں، ابو بکر عمر کی موجودگی میں نکاح کے بول پڑھوائے۔ اتنا حق مہر میں نے بیٹی کا طے کر دیا، یہ واجب ہے میرے دوستو، اگر آج تک آپ نے نہیں دیا سب سے پہلی فرصت میں جا کے دے کے آنا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب انڈیا والے بزرگوں میں کہنے لگے ابا کا انتقال ہو گیا، جیسے باپ کا انتقال ہوا میں نے گھر کا بلب اور پنکھا بند کر دیا، میری ماں حیران ہو گئی، میرے بہن بھائی کہنے لگے یہ تو نے باپ کی میت کو چرپائی کو اندھیرے میں کر دیا۔ میں نے کہا سارے میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ نے مجھے دین کا علم دیا، میں نہ سمجھی کی باتیں کروں، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کہنے لگے بہن بھائی، ماں کہنے لگی کیا دین کی باتیں کرے گا، کم ماں یہ بتا بجلی کا بل کس کے پیسوں سے ادا ہوتا، ابا کے، گھر کا راشن کس کے پیسوں سے، ابا کے، کہ کپڑے لگتے آج تک کس کے پیسوں سے آئے، کہ ابا کے پیسوں سے آئے، کہ یہ بلب یہ پنکھا جل رہا ہے باپ کے مرنے کے بعد، اب یہ باپ کا نیام سب بہن بھائیوں کا ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا یہ بلب کی روشنی میرے باپ کی میت میں پڑے، میرے باپ کی میت بھاری ہو جائے، سارے فیصلہ کرو، سارے فیصلہ کرو، وراثت بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے باپ کی میت پر پنکھا بلب جلانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو سارے بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا ہاں باپ کی میت پر پنکھا بلب جلاؤ، بل آئے گا ہم ادا کریں گے۔ یقین جانو جب اس مرد قلندر کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، پھول اس کی میت پر کوئی رکھے نہ رکھے، پھول اس کی چرپائی پہ پھینکے نہ پھینکے، اس سے جا کے پوچھو جو تیرے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا اللہ نے تجھے کیا عطا فرمایا؟ باپ کی میت بول کے کہے گی جب گھر والے فیصلہ کر رہے تھے اللہ مجھے جنت کے باغوں کی سیر کروا رہا تھا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو، اللہ تمہاری جوانی میں تمہارے بڑھاپے میں برکت دے کے جائے، زندگی میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہو، کوئی تلخ فیصلہ نہ کر کے چلا جانا کہ خمیازہ آپ کو قبر میں مجھے بھگتنا پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انسان نیکیوں کی گٹھڑیاں لے کے آئے گا، یا اللہ کیا لے کے آیا، کہ بڑا شیخ الحدیث تھا، شیخ التفسیر تھا، بڑی تصوف کی لائن میں تھا، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا تھا، سب کچھ لے کے آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ذرا اس کا نام اعمال تو لاؤ، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، نام اعمال اللہ منگوائیں گے اور پوچھیں گے